بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف سیکس آن لائن اسپورٹس پروگرام جماعت ششم سیکشن اے اینڈ بی، پیارے بچوں راؤنڈ 2 ویک 14 اور لیکچر نمبر 6، اور میں آپ کے ٹیچر مس سائمہ ناز۔ پیارے بچوں سریری خامہ کے صفحہ نمبر 46 سے 51 پر مشتمل سبق کا نام سب سے بڑی دولت، اور مصنف ہیں عطاء الحق قاسمی۔ عطاء الحق قاسمی اردو کے مایہ ناز شاعر، ڈرامہ نگار اور کالم نگار ہیں۔ 1 فروری 1943 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی شہرت کی وجہ آپ کے ڈرامے اور کالم ہیں۔ اور سبق کے مختصر تعارف کی طرف دیکھیں تو یہ سبق ایمانداری، اچھی سوچ، کردار کی مضبوطی اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بارے میں ہے۔ تو آئیے بچوں آغاز کرتے ہیں سب سے بڑی دولت کا۔ پڑھائی اور تبادلہ خیال، قائد اعظم کے فرمودات پر عمل، اپنی غلطی پر نادم ہونا، اچھا کرنا اور اچھا سوچنا۔ سبق کے تعارف کی طرف چلیں تو سعید کا اسکول 7:30 بجے لگتا تھا اور وہ ابھی سو کر اٹھا ہی نہ تھا۔ امی بھی شاید اسے جگانا بھول گئی تھیں۔ ناشتے کی میز پر سعید کے ابا نے پوچھا، کیا بات ہے، آج سعید نظر نہیں آ رہا؟ اوہو، میں تو اسے جگانا ہی بھول گئی، سعید کی امی نے کہا۔ سعید آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور غسل خانے کی طرف بھاگا۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر ناشتے کی میز پر پہنچ گیا، جھٹ پٹ ناشتہ کیا، کپڑے تبدیل کیے، بستہ بغل میں دابا اور امی ابا کو سلام کر کے اسکول کو ہو لیا۔ اسکول لگنے میں ابھی صرف 10 منٹ باقی تھے۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ 1 منٹ بھی دیر سے اسکول پہنچا تو اس کی خیر نہیں، چنانچہ اس خیال کے آتے ہی وہ دوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بھاگنے سے جلد ہی ٹانگیں درد کرنے لگیں۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر 100 روپے کے نوٹ پر پڑی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کی جیب سے گرا ہو۔ سعید نے جھک کر اسے اٹھا لیا اور جیب میں ڈال کر چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سامنے سے حاجی بخش آتے ہوئے دکھائی دیے۔ غالباً کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ سعید بیٹا، میرا 100 کا نوٹ رستے میں کہیں گر گیا ہے، تم نے تو نہیں دیکھا؟ سعید نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جی 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 نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ سعید اب یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، بھاگم بھاگ اسکول پہنچ گیا۔ ہر روز اس کی جیب میں چند پیسے ہوتے تھے اور وہ اپنے ہمجولیوں میں سر اونچا کر کے چلا کرتا تھا، لیکن آج اس کی جیب میں 100 کا نوٹ تھا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو سب سے گھٹیا محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کا دھیان ماسٹر صاحب کی طرف بالکل نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب ریاضی کا کوئی سوال سمجھا رہے تھے اور سعید سوچ رہا تھا کہ وہ شام کو صادق کی دکان پر جائے گا اور پیٹ بھر کر آلو چھولے کھائے گا، کوکا کولا اور آئس کریم اڑائے گا اور خوب مزے کرے گا۔ سعید کلاس میں بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچتا رہا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ گھنٹی کب بجی۔ گھر جا کر سعید نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا کھایا۔ معمول کے مطابق بستر پر لیٹ گیا۔ جیب میں پڑا 100 کا نوٹ اسے بار بار باہر جانے کے لیے اکسا رہا تھا، مگر اس کے ابا دوپہر کو اسے بالکل گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے اس کی آنکھوں میں نیند آ ہی گئی۔ یک اس نے دیکھا کہ 100 کا نوٹ اس کی جیب سے نکل کر سامنے والی میز پر جا گرا ہے۔ سعید نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ اڑ کر اور پرے چلا گیا۔ قائد اعظم کی تصویر جو نوٹ کے کونے میں تھی اسے حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد قائد اعظم اس کے سامنے کھڑے تھے۔ قائد اعظم، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سعید کانپ کر رہ گیا اور شرم سے ان کے قدموں میں گر گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ قائد اعظم کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں۔ شرم سے وہ ان کے قدموں میں گر گیا، مگر انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے لڑکے ہو، تم نے زندگی میں پہلی بار شیطان کے کہنے پر یہ حرکت کی ہے، اس لیے میں تم سے زیادہ ناراض نہیں ہوں۔
میرے بچے، تم پاکستان کی امانت ہو، تم نے بڑے ہو کر حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، تم نے ہی پاکستان کو ترقی کی منزلوں تک پہنچانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستانی بچے دنیا کے بہترین بچے ہیں۔ بیٹا، یہ سب کچھ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم بچپن ہی سے اچھے اصولوں پر عمل کرو، تاکہ جب تم بڑے ہو تو پاکستان تم پر اور تم اپنے پیارے پاکستان پر فخر کر سکو۔ سعید اپنے پیارے قائد اعظم کی باتیں سن رہا تھا اور دل میں ایک ولولہ محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھنجھوڑ رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو امی سرہانے کھڑی کہہ رہی تھی، کیا ہوا؟ آج سارا دن سونے کا ارادہ ہے؟ اٹھ کر اسکول کا کام کرو۔ سعید اچھل کر کھڑا ہوا۔ 100 کا نوٹ اس وقت بھی اس کی جیب میں تھا۔ وہ دوڑتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ حاجی خدا بخش مسجد سے نماز پڑھ کر گھر کی طرف جا رہے تھے۔ سعید نے انہیں روک کر نوٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا، حاجی صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں نے صبح آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ حاجی صاحب پہلے تو حیرت سے اس کا منہ دیکھتے رہے اور پھر یکدم انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ 100 کا نوٹ واپس دے کر سعید کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے۔ اس وقت سعید روحانی خوشی محسوس کر رہا تھا اور قائد اعظم اسے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پیارے بچوں، یہاں تو مکمل ہوا سبق۔ تو آئیے سبق کے تعارف کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں۔ سوالات کے جوابات۔ پیارے بچوں، ان تمام سوالات کے جوابات سبق کے تعارف میں دے دیے گئے ہیں۔ سبق کے تعارف کی مدد سے ان تمام سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک میں تحریر کیجیے گا۔ جملے بنائیں، جھٹ پٹ، جلدی جلدی۔ مہمانوں کی اچانک آمد پر امی نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کر کے سب کو حیران کر دیا۔ غالباً، کبھی امکان۔ ہماری پہلی ملاقات غالباً لاہور میں ہوئی تھی۔ مغموم، غمگین، اداس۔ خواب میں قائد اعظم کا مغموم چہرہ دیکھ کر سعید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باغ دوڑ سنبھالنا، انتظام سنبھالنا۔ پڑھے لکھے اور باصلاحیت نوجوان ہی ملک کی باغ دوڑ سنبھال کر ملک کو ترقی کی منازل تک پہنچا سکتے ہیں۔ روحانی خوشی، سچی خوشی۔ 100 کا نوٹ واپس دیتے وقت سعید کو روحانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمجولی، ساتھی۔ جھوٹ بولنے پر سعید اپنی ہمجولیوں میں اپنے آپ کو سب سے گھٹیا محسوس کر رہا تھا۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 4، جملوں کو درست کرنا ہے۔ یہاں پہ جملوں کو درست کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کا بک ورک ہے، آپ اپنے بک ورک کو کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ تو سوال نمبر 4 جملوں کی درستگی ہے۔ 10 پیسے، ریاضی اور سمجھا۔ کھانا کھایا، ابا دوپہر اور دیتے تھے، گھر۔ یہ تمام جملوں کی درستگی یہاں پہ کر دی گئی ہے۔ آئیے بچوں دیکھتے ہیں آگے سرگرمی کیا ہے۔ سرگرمی ہے ہمارے پاس، سعید کو دنیا کی سب سے بڑی دولت کون سے ملی تھی اور کیسے ملی تھی۔ 100 کا نوٹ واپس دیتے وقت سعید کو روحانی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ الفاظ کے متضاد تحریر کرنے ہیں۔ بچوں یہ بھی آپ کا بک ورک ہے۔ متضاد یہاں پہ تحریر کر دیے گئے ہیں۔ خوش، بڑھیا، اقرار، جلد، تنزلی، سچ اور یقیناً۔ میرے بچوں صفت اور موصوف، یہ بھی بک ورک ہے آپ کا، سوال نمبر 10 کے اوپر ہے۔ صفت اور موصوف کو آپ نے کالم میں لکھنا ہے۔ یہاں پہ صفت اور موصوف الگ کر کے تحریر کر دیے گئے ہیں۔ صفت کا مطلب ہوتا ہے بچوں کوئی خوبی، کوئی خامی، اچھائی یا برائی، اور موصوف ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی خوبی، خامی، اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ موصوف کہلاتا ہے۔ صفت کوئی خوبی ہے اور موصوف جس کی خوبی، خامی، اچھائی، برائی یا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ موصوف کہلاتا ہے۔ اچھا لڑکا، دیکھیں اچھا ایک صفت ہے، اس کی خوبی ہے اچھا ہونا، اور لڑکا موصوف ہے، لڑکے کی خوبی ہے کہ وہ اچھا ہے۔ لڑکا اچھا ہوگا، شرارتی ہوگا، لائق ہوگا، نالائق ہوگا، جیسا بھی ہوگا اس لڑکے کی صفت ہے، اس لڑکے کی خوبی ہے یہ۔
تو موصوف کون ہوا ہمارے پاس؟ لڑکا، اور اس کی صفت کیا ہوئی؟ وہ اچھا ہو گیا۔ اسی طرح باقی سارے صفت اور موصوف بھی تحریر کر دیے گئے ہیں۔ چند پیسے، نیا ہیٹ، اور اگلا جملہ یہاں پہ ایک مس ہو گیا ہے بچوں، جہاں پہ ہے بہت زیادہ مغموم، اور بہت زیادہ مغموم دونوں صفت ہیں، بہت زیادہ اور مغموم، مغموم کا مطلب بھی ہوتا ہے اداس، اور بہت زیادہ اداس، یہ دونوں اس کی صفت ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں نیا ہیٹ، کوسوں دور اور نیند، کوسوں دور بہت دور، اور نیند کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ اس دن سعید کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بہترین بچے، اچھے اصولوں، پیارے قائد اعظم، بری حرکت اور روحانی خوشی اور سعید۔ پہلے بچوں حاشیے میں دی گئی معلومات آپ نے پڑھنی ہے۔ ضریر خامہ کو کھولیے گا اور حاشیے میں دی گئی معلومات کو پڑھ کر اپنی معلومات میں مزید اضافہ کیجیے گا۔ سعید کا کردار۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے سعید کے کردار میں دیکھیں ظاہری شکل و صورت ہے اس کی، اور ظاہری شکل و صورت میں دیکھیں تو وہ ایک شریف اور سادہ بچہ تھا، اور اعداد و اطوار کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ وقت کا پابند ہے، دوستوں کا دوست ہے، 100 کا نوٹ دیکھ کر بھی لالچ میں تو آ گیا تھا، مگر جب تک 100 کا نوٹ واپس نہ دیا پرسکون نہ ہوا، اور ساتھ ساتھ حاجی صاحب کو سچ بھی بتایا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا صبح۔ دوسرے کرداروں کی رائے میں دیکھا جائے تو وہ دوستوں کا دوست ہے اور شریف بچہ ہے، اور دوسرے کرداروں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے؟ وہ ایک اچھا لڑکا تھا، سادہ اور مخلص لڑکا تھا، دوستوں کا دوست تھا۔ پیارے بچوں، آئیں آگے تخلیقی لکھائی کی طرف چلتے ہیں۔ تخلیقی لکھائی میں آج ہمارے پاس ہے تفہیم نگاری، اور تفہیم نگاری ہمارے پاس صفحہ نمبر 50 اردو زبان و قواعد پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 50 پر موجود ایک پیراگراف، اس پیراگراف کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ان سوالات کے جوابات صفحہ نمبر 50 اور 51 پر مشتمل سوال 1 سے لے کے 6 تک کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اس پیراگراف کو پڑھ کے اس پیراگراف میں سے آپ نے ان سوالات کے جوابات مختصراً آپ نے لکھنے ہیں، اور یہ بھی آپ کا بک ورک ہے۔ پیراگراف کو اچھے سے سمجھ کے پڑھ کے، اور اس کے بعد سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 6 تک آپ نے بک کے اوپر حل کرنے ہیں۔ بچوں، یہ تفصیل ابھی آپ کو بتا دی گئی کہ صفحہ نمبر 50 پر دیا گیا پیراگراف پڑھنا ہے آپ نے، اور سوال نمبر 1 سے 6 تک اپنی کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ویکلی اسائنمنٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔